عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ معزز و مکرم صدر ضلع ابراہیم صاحب جمعیت اہل حدیث جموں، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث ضلع جموں، شیخ عبداللطیف ریاضی صاحب، شیخ عبدالمالک ریاضی صاحب اور عبدالمالک ثناولی صاحب، اور دیگر علماء کرام اس مجلس میں جو موجود ہیں، اور بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کے ساتھ ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور میں یہاں کی انتظامیہ بالخصوص صدر ضلع جموں ابراہیم صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ کی اس مسجد میں مجھے کچھ لب کشائی کرنے کا ان کی طرف سے حکم ہوا، جس کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم، مختصر ٹائم ہے چونکہ زیادہ تمہید میں نہیں جائیں گے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو، اہل ایمان مسلمانوں کو، وہ نسخہ کیمیا دیا ہے، وہ نسخہ ہدایت دیا ہے، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ یہ نسخہ کیمیا اور نسخہ ہدایت جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس طرح سے اس کا تعارف اور اس کی تمہید باندھ رہے ہیں، مختصر آیت میں لیکن جامع۔ علم کے اعتبار سے جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی تفسیر کو جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب، دنیا کا کوئی محرر، لکھنے والا، فلسفی، سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری کتاب بغیر شک کے ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آغاز سے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب۔ پہلے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقاطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الف لام میم کو میں حرف نہیں کہتا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا الف حرف، لام حرف اور میم حرف، یہ تین حرف الگ الگ ہیں، اور فرمایا کہ ہر حرف پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ ہر حرف پر ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب جو ہے بغیر شک کے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے احکامات میں شک نہیں، اس کے حرکات اور سکنات میں شک نہیں، اس کے معنی اور مفہوم میں شک نہیں، اور نہ کوئی شک پیدا کرنے والا دنیا میں جنم لے سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کے ذمہ لگا دی تھی، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر لے رکھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم کی حفاظت اس طرح سے ہوئی ہے، صرف اس کے جو 2 جلدوں کے اندر کتاب موجود ہے، صرف اسی کی حفاظت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، اس کی سارے کی ساری ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی۔ جس طرح سے قرآن کریم محفوظ ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر بھی محفوظ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ نہ رکھا ہوتا تو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا دیگر جو احکامات ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو ان پہ ہم عمل نہیں کر سکتے تھے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن کریم کی جہاں تمام آیات کی، اس کے حرکات اور سکنات کی، اس کی زیر اور زبر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بغیر شک کے ہے اور اس میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کس طرح سے؟ اگلے اسی قرآن کریم کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اب ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ ھدی للمتقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ تقوی شار پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے کیا فرمایا؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کی تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان لاتے ہیں، قبر پر ایمان لاتے ہیں، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور توحید کے تمام راستوں کو اختیار کرتے ہیں اور شرک کے تمام راستوں سے دور بھاگتے ہیں۔ شرک کا کوئی بھی راستہ جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ شرک کے کسی راستے کے نزدیک نہیں جاتے ہیں بلکہ تمام شرک کے راستوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ھدی للمتقین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ بالکل یقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس کے تمام جو احکامات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں جس طرح سے نماز کرنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے سکھائی ہے اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدہ اس کا درستگی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے لیے طہارت درستگی کے ساتھ کرتے ہیں، اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے کیا فرمایا اس کے بعد؟ تیسری چیز کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ خواہ نفلی اعتبار سے ہو یا فرائض کے اعتبار سے ہو، وہ خواہ زکاتی صورت میں ہو یا صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہو، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ کن کی صفت بتا رہا اللہ تعالیٰ؟ ھدی للمتقین۔ اور ھدی للمتقین کے تعلق سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ ھدی للمتقین کون لوگ ہیں؟ یہ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ یہ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ کس سے پوچھا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جواب دیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کبھی کانٹے دار جہاڑیوں سے گزرے ہیں؟ جس طرح سے آپ کانٹے دار جہاڑیوں سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو اور اپنے جسم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے گناہوں سے بچ نکلنے کا نام تقوی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں سے بچ نکلنے کا نام تقوی ہے۔ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، وہ خواہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، کوشش اپنی طرف سے تمام گناہوں کو چھوڑنے کی کرنی ہے۔ کبیرہ گناہوں کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، اور صغیرہ گناہوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ بھی ہم سے سرزد نہ ہوں۔ تقوی، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہمیں ان آیات کے ضمن میں اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان آیات پر کھرا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی تک آپ کے سامنے آپ کے یہ عزیز جو تھے، یہ اسی قرآن کریم کے پیغام کو آپ کے سامنے اپنی توتلی زبان میں پیش کر رہے تھے۔ ان کو ضرورت کس بات کی تھی؟ ان کو ضرورت اس بات کی تھی ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے دوست ان کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ان کے سامنے کچھ اپنی توتلی زبان میں آپ کے سامنے بول سکیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے
کہ اگر میں آپ بزرگوں سے گستاخی نہ ہو، اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں میں کہ اگر ادھر ابھی اعلان ہو اس پروگرام کے بعد، مان لیجیے اگر یہ پروگرام آپ کا 3 بجے اعلان ہوتا ہے اور 3 بجے کا اعلان ہو سرکار کی طرف سے یا کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے کہ ہمارے یہاں ایک کھیت میں میلہ لگنے والا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہمارے یہاں کھیت میں ایک میلہ لگنے والا ہے اور اس میلے میں گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ مرد ہوں، خواہ خواتین ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، وہ اگر آئیں گے، جو بھی آدمی، جو بھی شخص ہمارے اس میلے میں 100 روپیہ ڈالے گا، شام 9 بجے تک انتظار کرے گا اور 9 بجے کے بعد اس کو 1 لاکھ روپے واپس ملے گا، آپ میں سے کوئی گھر بیٹھے گا؟ کوئی گھر بیٹھے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یعنی اعلان ہو آپ کے یہاں مڑ میں کہ آج ایک ایسا میلہ لگنے والا ہے جس میں ہر گھر سے ایک آدمی نہیں بلکہ گھر کے جتنے لوگ ہیں 100 روپیہ اگر ڈال دیں ہمارے اس میلے میں اور شام کو 9 بجے ان کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا، کوئی گھر بیٹھے گا؟ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ فون کریں گے اپنے رشتہ داروں کو، ڈوڈا میں بھی اگر کوئی ہوگا کہیں گے آج آپ آ جاؤ گھر جلدی جلدی، کسی طرح سے بھی گھر پہنچو، کیونکہ 100 روپیہ ڈالنا ہے اور شام کو 1 لاکھ روپیہ لینا ہے۔ لیکن یہاں شرط یہ رکھی ہے انہوں نے کہ صرف گھر کا ایک مطلب ہر آدمی صرف ایک ہی بار 100 روپیہ ڈال سکتا ہے، دوسری بار نہیں ڈال سکتا ہے، تو گھر کے کسی بھی آدمی کو ادھر ادھر جانے نہیں دے گا، بلکہ روک کے رکھے گا کہ آج ادھر ہی رہیے، اگر 10 لوگ ہیں 1000 روپیہ لگائیں گے، شام کو 1 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ تو ہم نے کتنی کوشش کی، یہ پروگرام بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ یہاں آپ کے مشائخ علماء اپنا کام چھوڑ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ ان کو بھی گھر میں کام ہوگا، یہ بھی آپ ہی کی طرح بزی لائف گزارتے ہوں گے، ان کی بھی بچے ہوں گے، لیکن یہ اپنا سب کچھ پونچھ سے بھی چھوڑ چھاڑ کر کے چلے آئے ہیں، جموں سے بھی چھوڑ چھاڑ کر کے چلے آئے ہیں، راجوری سے بھی چلے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ آپ کے سامنے پیغام توحید سنا دیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہ پیغام آپ کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن افسوس یہ ہے اس امت کا اس وقت سب سے بڑا المیہ، اللہ کی قسم سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس امت کو نہ علم سے کوئی سروکار ہے، نہ علماء سے کوئی سروکار ہے۔ علماء بھلے اپنا وقت چھوڑ کر کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر میں اپنے کھیت کا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اگر اعلان ہو جائے صرف 100 ڈالنا، شام کو 1 لاکھ روپے، تو ایک بھی گھر میں نہیں بیٹھے گا، بھینسیں کھلی چھوڑ دیں گے، مال مویشی چھوڑ دیں گے، کہیں گے اس وقت کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم 100 روپیہ وہاں ڈال دیں تاکہ ہم شام کو 1 لاکھ روپیہ حاصل کر لیں گے۔ یہاں یہ مثال یاد رکھیے، اللہ کی قسم یہ پروگرامات جو ہیں، یہ پروگرامات جو آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں، اسی قرآن کریم کے اندر آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آغاز میں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ اور یہ کامیاب لوگ دنیا کی کامیابی والے نہیں ہیں کہ کون وزیر اعظم بن گیا اور کون صدر بن گیا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اولئک هم المفلحون وہ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آخرت میں کون لوگ کامیاب ہیں؟ آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو علماء کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون جو مسجدوں میں آتے ہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان مجلسوں پر اللہ کے فرشتے ان مجلسوں کو اللہ کے فرشتے ڈھانپتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے تذکرے ہوں، سیرت رسول بیان کی جا رہی ہو، اس مجلس کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ یقین مانتے ہیں کہ اس مجلس کو بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے؟ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے، یہ ڈھکا ہوا ہے اسی طرح سے جس طرح سے اس سے پہلے مجلسوں کو ڈھکا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم اس مجلس میں آئیں گے، اگر ہم ان مجلسوں میں آئیں گے ہی نہیں، حاضری نہیں لگائیں گے، تو ہماری یہ مجلسیں منور نہیں ہو سکتی ہیں۔ آئیے اپنے جوانوں کو اس چیز کا پابند بنائیے۔ یہاں بزرگ نظر آ رہے ہیں، جوان نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ جوان نے وقت نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جس طرح سے بزرگ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک جوان کو بھی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں سائنس پڑھ کر کے کیا کرے گا آدمی؟ کتنا دور جا سکتا ہے سائنس پڑھ کر کے؟ مان لیجئے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہو جاتا، کتنا دور جائے گا؟ آسمان کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتا، آسمان کے نیچے نیچے ہی رہے گا، زمین کی تہوں تک بھی نہیں جا سکتا ہے، نہیں پتہ لگا سکتا۔ اللہ کی قسم سائنس آپ پڑھ لیجئے ساری،
कोई उठ करके मुझे ये बता दे कि साइंस के फलां चैप्टर में वालिदैन के हकूक़ बताए गए हैं, फलां चैप्टर में ज़ौजा और खावंद और बीवी के हकूक़ बताए गए हैं, फलां चैप्टर में वालिदैन औलाद के हकूक़ बताए गए हैं, फलां चैप्टर में पड़ोसी के मुसलमान या गैर मुस्लिम के हकूक़ बताए गए हैं। नहीं बता सकता। आप जब कुरान करीम को उठा करके देखेंगे, जब उलमा के सामने बैठेंगे, अल्लाह की कसम आपको बाथरूम के अंदर जाने का तरीका भी सिखाया जाएगा, उससे बाहर निकलने का तरीका भी सिखाया जाएगा, ऐवान हुकूमत में बैठने का तरीका भी सिखाया जाएगा, और चपरासी बन करके इस दरवाजे पर खड़ा होने का तरीका भी सिखाया जाएगा, आखिरत भी सिखाई जाएगी। और जैसे अभी तक मेरे शेख ये फरमा रहे थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, दुनिया भी सिखाई जाएगी, आखिरत भी सिखाई जाएगी। और दूसरा, यकीन रखिए, अल्लाह की कसम, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, हमारा ये ईमान है कि हमारी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है। हमारी रोज़ी किसके ज़िम्मे है? आपने देखा है अल्लाह ताला ने साइंस के साथ रोज़ी को जोड़ के रखा है, जोग्राफिया के साथ, IAS के साथ, JKS के साथ रखा है जोड़ करके। हम आपको ऐसी मिसालें पेश कर सकते हैं, अनपढ़ निरा अंगूठा छाप अरबों का मालिक। मैंने मिसालें देखी अपनी आंखों से, मैंने मुशाहिदा किया है, अंगूठा छाप अरबों का मालिक। और PhD वाले को रेडी लगा कर देखा है, PhD वाले को रेडी लगा कर देखा है, रेडी पर संतरे बेचते देखा है, और अंगूठा छाप को अरबपति देखा है, महलों में बैठे देखा है। ये कौन है? ये अल्लाह है, जो अनपढ़ को महलों में बिठा सकता है, अरबपति बना सकता है, और एक PhD होल्डर को संतरे बेचवा सकता है। अगर हम सोचें कि हमारी रोज़ी साइंस के साथ जुड़ी हुई है, तो हम अल्लाह ताला का हमारा जो ईमान है वो मुतज़लज़ल है अल्लाह पर। हमारी रोज़ी अल्लाह ताला ने हमारी पढ़ाई और लिखाई के साथ जोड़ के नहीं रखी है। जो अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में रखा वो मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा, ख्वाह मैं अनपढ़ ही हूँ, और जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो मुझे मिल नहीं सकता है। हमें सोचना चाहिए कि ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, जमीयत अहले ज़िला जम्मू ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आपके सामने यहाँ उलमा और मशाइख अपना घर छोड़ करके आए हैं, क्या सुनाने आए हैं? आपको दावत तौहीद सुनाने आए हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप आइंदा इंशाअल्लाह ताला जब भी प्रोग्राम अपने जवानों को पाबंद कीजिए, एक हफ्ता पहले से कि फलां दिन प्रोग्राम है, आज आप कहीं काम पर नहीं जाएंगे, आप कहीं काम पर नहीं जाएंगे। मुलाजिमों को छुट्टियां मिल जाती हैं, कौन कहता है छुट्टी नहीं मिलती? ये बाद में कहने की बातें होती हैं, वरना अगर लेना चाहे कोई छुट्टी तो ले सकता है, वो भी बैठ सकता है इस मजलिस में, मजदूर भी बैठ सकता है इस मजलिस में, रेडी लगाने वाला भी बैठ सकता है इस मस्जिद में, दूसरे काम करने वाला भी इस मजलिस में बैठ सकता है, क्योंकि ज़रूरत है। ये रेडी वाले को भी सिखाएगा तुझे रेडी कैसे चलानी है। ये दीन जो है कामिल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये किताब जो है इसमें मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, और किसी भी ज़िंदगी के शोबे को छोड़ा नहीं गया है। साइंस आपको आसमान के ऊपर उड़ना तो सिखाएगी, लेकिन जन्नत और जहन्नम के तज़किरे नहीं बताएगी। जोग्राफिया आपको ज़मीन का इल्म तो बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपको जीना कैसे है, बाथरूम कैसे जाना है, सोना कैसे है, आपको पहले कौन सा पजामे के अंदर पहले कौन सा पैर रखना है, ये नहीं बताएगा। आप जैसे मर्जी डंगरू की तरह जिंदगी जी लो, कोई मसला नहीं। ये दीन जो है, ये जहाँ ज़मीन का इल्म बताएगा आपको, जहाँ साइंस का इल्म बताएगा आपको, वहीं ये तमीज़ भी सिखाएगा कि आपको पजामे में पहला बायां पाँव रखना है कि दायां पाँव रखना है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुत्तकीन लोग पजामे आप दाएं से लगाने वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप छोटी चीज़ को कहेंगे ये कुछ नहीं है, हम बड़ी चीज़ पहले नमाज पढ़ेंगे, तो नमाज पढ़ने के लिए आपको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करना है, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो छोटे छोटे अमलों का नाम है, और वो नमाज के अंदर भी मौजूद होने चाहिए, वो बाथरूम में जाते हुए भी मौजूद होने चाहिए, मस्जिद से निकलते हुए भी मौजूद होने चाहिए, और मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए भी मौजूद होने चाहिए। आपके नौनिहाल जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे, आप इनके लिए क्या हैं? हौसला अफजाई है। आपका यहाँ आना इनके लिए हौसला अफजाई है। इनने पूरा प्रोग्राम पेश किया, और 20 आप गुस्ताखी मुझे माफ़ करेंगे, मुझे गुस्ताखी माफ़ करेंगे, मैं आपके मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनको आपके जहाँ मुस्तकबिल की फ़िक्र है, वहाँ अपने माजी से मोहब्बत है, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि हम अपने असलाफ की यहाँ ज़िंदगियाँ बताएं, लोगों को, अपने औलादों को बताएं, और इस मुस्तकबिल को उसी तरह से संवार करके आगे आप फील्ड में भेजें, ताकि ये कुरान और सुन्नत को समझें। तो लिहाजा वक़्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें
عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر اسی طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وقت کچھ زیادہ ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، اور اگر کچھ گستاخی ہو گئی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے اور آپ ہی کے مستقبل کے لیے تھا، لہٰذا جو بیان